اور ایک ہے ذکر بالخفی. دو قسم کا ذکر ہوتا ہے. ذکر بالجہر کہتے ہیں جو زبان سے کیا جائے، آواز آتی ہے پڑھتا ہے، بعض اب نہیں بھی آواز آتی بغیر آواز کے پڑھتا ہے، یہ کہلاتا ہے ذکر بالجہر. اور یہ ذکر ہر وقت زبان پہ جاری رہتا ہے، خیالات کہیں بھی ہوں، کام کچھ بھی ہو رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، مگر زبان اس کے ذکر سے معروف رہتی ہے. اور یہ ذکر ترقی کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا قلب ذکر سے معروف ہو جاتا ہے. اب بجائے زبان کے قلب ذکر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اس کی ترقی ہے، سیکنڈ اسٹیپ ہے، ہائر اسٹیپ ہے. ذکر بالجہر از دی فرسٹ اسٹیپ اور ذکر بالخفی سیکنڈ اسٹیپ، جو آگ ترقی کر کے قلب پہ چلا گیا. اب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں، سوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ، مگر یہ دل جو اللہ کا گھر ہے، یہ دل ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. اور دل کا مصروف، تو یہی وہ دل ہوگا جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک قبر میں اللہ کی ذکر کرتا رہے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. جسم تو مر جائے گا، جسم میں جان نہیں ہوگی. اللہ کی روح، اللہ اپنے کسی بندے کے اندر جب روح پھونکتا ہے، کہاں پھونکتا ہے؟ دل میں. اللہ کی روح جو داخل ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے، اور روح کو موت نہیں ہے. موت انسانی جسم کو ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو انسان کو جو مرا ہوا کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسان چلنے قابل نہیں ہوتا، پھرنے قابل نہیں ہوتا، بات کرنے قابل نہیں ہوتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا دل کام کر رہا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن چل رہی ہوتی ہے، مرنے کے کئی گھنٹے تک جاری رہتی ہے، مگر ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ مر چکا ہے. یہ ڈاکٹروں کی ڈیفینیشن سے جو آج بھی موجود ہے دنیا میں. تو یہ دل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے میرے بھائیوں. اور جب ہم اور آپ مر جائیں گے، اور اگر اس کو عادت پڑ گئی اللہ کی یاد کی، تو قبر میں بھی اللہ کو اسی طرح یاد کرتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قیامت تک یاد کرتا رہے گا. یہی ہماری بہترین نجات ہے، جو قبر میں بھی ہم کو بچا لے گا اور روز آخرت میں بچائے گا، پھر جو ہے نا کہ بل سرا سے بھی بچائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ نے اپنے دل کو جاری کر لیا، اب دل جاری کیسے کیا جائے؟ اب میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں. دل کو، اس قلب کو اللہ کی یاد میں مصروف کیسے کیا جائے؟ یہ بڑا بہترین پوائنٹ ہے، بڑا ضروری پوائنٹ ہے. دیکھیں سورہ نور قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس میں آیت نمبر 37 ہے. اس سے پہلے میں کچھ اور صورتیں کو بتایا تھا آپ کو. 37 بھی ہے، اور سورہ رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جگہ فرماتا ہے آیت نمبر 81 کے اندر کہ لوگوں جو مسلمان ہو، یہ بات یاد رکھو کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں. جو مسلمان ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں. تو ہر آدمی کو آرام چاہیے. آپ سب آرام ہی کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے، کہیں نہ کہیں ہم کو آرام ملے، سکون ملے. تو وہاں سورہ رات میں فرما دیا کہ وہ دن جو میری یاد میں رہتے ہیں وہ آرام اور سکون میں رہتے ہیں، اور منور رہتے ہیں، اللہ کے نور سے منور بھی رہتے ہیں، روشن رہتے ہیں، نور کی ٹھنڈک میں رہتے ہیں. اور سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 41، 42، 43 کے اندر بھی اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں
ہر وقت میرے ذکر میں مصروف رہا کرو، ہر وقت عصر اور فجر کے وقت، یہ جو وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے آپ کا جو قلب ہے ذکر میں مصروف ہے، یہ اس کی بہت اعلیٰ ترتیب ہے کہ آپ میری بات تو سن رہے ہیں، میں ذکر اللہ اللہ کر رہا، اللہ 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 اللہ، آپ پڑھ رہے بیٹھے ہوئے، یہ مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے مگر اللہ سن رہا ہے، یہ اس کی مصروفیت ذکر کی۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو دل ذکر مصروف رہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان پر بڑا مہربان ہوں، میں اور میرے فرشتے ان پر رحمتیں نزول فرماتے رہتے ہیں، رحمتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے، اور اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، اس لیے کہ مجھے ان دلوں سے بڑی محبت ہے جو میری یاد میں مصروف رہتے ہیں، ان دلوں سے بڑی محبت ہے جو میری یاد میں مصروف رہتے ہیں، تو میں ہر وقت ہر لمحہ ان دلوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہوں۔ اب میں جاتا ہوں سورہ نور کے اوپر۔ سورہ نور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور السماوات والارض، ایک آیت ہے، آیت نمبر 37، 5ویں رکوع کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب دیکھیے نور کی جو ایک نور ہوں اور آسمان اور زمین کا نور ہوں، میری مثال ایسی ہے، میری مثال اللہ کی مثال، اب میں اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بیان نہیں کر رہا ہوں، مفہوم پر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ بات کیا ہے۔ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاک اور تاک کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو، تاک، اس تاک میں ایک چراغ، اس میں جو لو نکل رہی ہے وہ اللہ کا نور ہے، اس سے چمک پیدا ہو رہی ہے، وہی اللہ کا نور ہے جو وہ چراغ جل رہا ہے، اور جس شدت پہ ہوگا اس شدت سے جل رہا ہوگا، اس شدت سے روشنی دے رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس تاک میں ایک چراغ جل رہا ہو، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہو، سورہ نور، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے جو تاروں کی طرح چمک رہا ہوگا، لیکن چراغ بھی نور ہے، وہ جو فانوس اس کے اوپر، دیکھیں فانوس ہم کیوں چڑھاتے ہیں، ہمارا ایک بلب لگا دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فانوس کیوں لگاتے ہیں؟ کہ روشنی ہو زیادہ پھیل جائے، یہی مقصد ہے نا، یہ کیا مطلب، خوبصورت بھی ہو جائے، حسین ہو جائے اور سب جگہ پھیل جائے، فانوس اصل جو پرپز ہے وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاک کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، وہ چراغ بھی نور ہے، اور وہ نور ایک اور نور جو فانوسی شکل میں وہ اس کے اوپر ہم نے رکھا۔ آیت 37 نہیں چل رہی ہے، اس کی ڈیفینیشن آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا تیل جل رہا ہے جو بابرکت درخت کا تیل ہے، بڑا برکتوں والا تیل۔ چراغ کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تیل کے تو کوئی چراغ جلتا نہیں، یہ تو ہمارے جو دنیا کے ڈیفینیشنز ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سامنے رکھتے فرما رہا ہے، اور اس چراغ میں ایک تیل جل رہا ہے جو بڑا بابرکت درخت کا تیل ہے، اور اس کا نام ہے زیتون۔ اب اس تیل کی خصوصیت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، سنیے، ابھی تو چراغ بیان کیا، چراغ بھی بارونق ہے، چمک رہا ہے، پھر فانوس بیان کیا جس کے لیے کہا کہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے۔ اب اس تیل کی تعریف کو سن لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ تیل ہے جس کو آگ لگاؤ یا نہ لگاؤ اس کے باوجود جلتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ تیل ڈالیں گے تو جب تک کہ ماچس تیلی نہ لگا دیں تیل جلے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا زیتون کا تیل وہ مبارک تیل ہے جسے آگ لگاؤ یا نہ لگاؤ یہ جلتا رہتا ہے، یہ پر رونق ہے، یہ میرے نور سے رونق ہے،
یہ میرے نور کی روشنی میں ہمیں روکا چلتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک یہ پوری ورلڈ جو گیمز ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ لے کے جو ہے اگر چما لے کے دوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھا آپ وہ زیتون کے تیل سے خود بخود جل رہا ہوتا ہے، اس میں تیلی نہیں لگائی جاتی. ورلڈ گیمز ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، سب نے دیکھے ہوں گے یار. اولمپک گیمز کے اندر وہ تیل زیتون، وہ چراغ زیتون کے تیل سے وہ شمع جلتی ہے اور وہ بندہ لے کر پورا دوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ مثال موجود ہے، اور قرآن 14 سال پہلے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مبارک تیل ہے جس کو آپ اگر آگ نہ بھی لگائیں تو جلتا ہے، اور ایسا جلتا ہے. اور پھر یہ میرا چراغ نور علی نور، تیل کا نور، فانوس کا نور اور چراغ کا نور، یہ نور علی نور، یہ چراغ جو میں نے کسی بندے کے دل میں جلایا ہے جلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور میرا ذکر کرتا رہتا ہے. اور میں خوش اس بات سے ہوں کہ ہر وقت میرے دل میری یاد میں مصروف رہتا ہے، اس لیے میں چراغ کو بجھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا نام لیتا ہے. جو میرا نام لے لے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا. اللہ کا چراغ بجھ سکتا ہے کیا؟ ارے اللہ ہی کی تو وہ یاد اللہ کہتا ہے، اور یہ وہی چراغ ہے جس کو ہم بجھنے نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ بلند ہے تو میرا چراغ بھی بلند ہے. اس بندے کو میں بلندیوں پہ لے جاتا ہوں، اس کو بلندیوں پر اٹھاتا ہوں، یعنی اس کو عزت اتنی دیتا ہوں کہ کائنات کی ہر شے اس کی عزت کرتی ہے. جیسے میری عزت کرتی ہے تو میرے اس بندے کی بھی عزت کرتی ہے جو میرا نام لیتا رہتا ہے. یہ اللہ کے دین کے چراغ کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے اس گھر کی بات ہو رہی ہے جہاں وہ چراغ جل رہا ہے، اور ہر بندے کے دل میں یہ چراغ جل رہا ہے. یہ دیا تھا آپ کو کہ چراغ جلانے والے ہی تو جلائیں گے، ہر دلوں میں تو نہیں جل رہا. اور چراغ جلے کیسے؟ آپ لوگ لگانا چاہتے ہو چراغ اپنے دلوں میں؟ دل تو ہر جگہ موجود ہے، گھر تو موجود ہے، چراغ نہیں ہے. چراغ چاہیے، اور ایسا چراغ چاہیے جسے کوئی بجھا نہ سکے، اور جس کے نور سے میں بھی منور رہوں، میری قبر بھی منور رہے، میری آخرت بھی منور ہو جائے، اور دنیا بھی منور ہو جائے. ہم سب کو خواہش. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، بڑی اچھی بات فرمائی. یہ چراغ صرف ان دلوں میں جلتے ہیں، صرف ان دلوں میں جلتے ہیں جو لوگ روز آخرت کے خوف سے، روز آخرت کی سختیوں اور پریشانیوں کے خوف سے ہر وقت میری یاد میں مصروف رہتے ہیں. یہ چراغ اللہ کا نور کا یہ چراغ ان کے دلوں میں جلتا ہے. وہ لوگ جلا لیتے ہیں خود اپنے اندر، باقی تو تقویت میں دیتا ہوں ان کو، وہ بات کی بات ہے. ان لوگوں کے دلوں میں جلتا ہے جو لوگ روز آخرت کی سختیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے رحمتوں میں رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہر وقت اس خوف سے ذکر مصروف رہتے ہیں، اس خوف سے. تو جو لوگ جن کے دلوں میں اس خوف سے اللہ کی یادیں مصروف ہو جائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں چراغ جلا دے گا. 50,000 سال کا ہوگا تو اللہ پاک ہم اس دن کیا کریں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی پریشانیاں، دھوپ، سورج ہوا نیزے کے اوپر ہوگا، وہ کیا کیا حالات سے گزر رہے ہوں گے. مگر اللہ پاک اس سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمارے دل میں ایسا، ہمارے دل کو تیرے ذکر مصروف کر دے، اور جو ہے نا کہ وہ ذکر مصروف رہے، اور جو ہے نا ہمیں اس دن کے عذاب سے ہم کو بچا لیو. اس عذاب کے خوف سے جو لوگ ذکر میں مصروف ہوتے ہیں ان دلوں میں یہ چراغ جلا دیا جاتا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس روزے، اچھا روزہ قیامت والی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. آپ لوگ زیادہ تر لوگ قیامت کا ذکر کر دیتے ہیں، قیامت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی حساب کتاب والے دن کی. لوگ اس قیامت کا جملہ بول کے وہ ایک دم کنفیوز کر دیتے ہیں. قیامت والے دن کی بات، قیامت تو 5 منٹ ختم ہو جائے گی یار، قیامت آئے 2 منٹ لگے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حساب کتاب والے دن کی سختی اور پریشانی کی بات کر رہا ہوں، جو 50,000 سال تک کی حیثیت رکھتا ہوگا. یعنی کہ وہ مختلف کنڈیشنز ہیں اس کی، کہ 50,000 سال کا اس کا ایک دن کہلائے گا.
اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ اپنی رحمت برکت نازل فرمانا، اور ایسی رحمت برکت نازل فرما جو ہم مانگ رہے ہیں اتنا دے مگر اس سے کہیں زیادہ دے۔ یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ ہمیں محفوظ تو فرما، اس طرح محفوظ فرما کہ اللہ وہ دن بہت سخت ہے، بہت تکلیف دہ ہے، ہمیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، اللہ بس میں تیرا ذکر نہیں چھوڑوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرا ذکر نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، مگر اس دن سے مجھے بچا لیو، اور میرے ماں باپ کو بھی بچا لیو۔ ماں باپ کو دعا ساتھ میں ضرور رکھا، تو اللہ ان دلوں میں یہ چراغ جلا دیتا ہے، اور جس دن میں یہ دلوں میں چراغ جل جاتا ہے پھر یہ بجھنے والا نہیں، یہ وہ چراغ ہے جسے شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا نا۔ ارے تو اللہ کا چراغ ہے، اس میں شیطان کہاں سے آ جائے گا؟ اس میں شیطان بھی نہیں آ سکتا، کوئی شے اس کے پاس نہیں آ سکتی جو اس چراغ کو بجھا دے، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اس تیل کو کم کر دے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی روشنی کو کم کر دے۔ نور علی نور، وہ چراغ بھی نور، وہ لو بھی نور، وہ فانوس بھی نور، وہ تیل بھی نور، نور علی نور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل اٹھے گا، اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں وہ چراغ ان دلوں میں جلا دیتا ہوں۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہوں، اب سمجھیے گا بات کو۔ اب ایک دل میں تو اللہ نے، اس بندے نے خوف سے دعا کر کر کے ذکر میں مصروف ہو گیا، اور چراغ جلاوا لیا اللہ تعالیٰ سے، جل اٹھا چراغ، اب وہ رونق ہو گیا، پر رونق جل رہا ہے۔ اب ایک خصوصیت اور اللہ نے بیان کی ہے، سورہ نور بیان کر رہا ہوں اس وقت میں، آیت نمبر 37 جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک بات اور چاہتا ہے کہ میرے دوسرے بندے بھی اس نور سے، اس لو سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی بڑی خواہش ہے کہ یہ نہیں کہ یہ نور بشیر صاحب کے دل میں جل گیا، نذیر صاحب کے دل میں جل گیا، یا فہد کے دل میں جل گیا، کسی اور جگہ جلا دیا اور کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ اور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں، جب یہ چراغ میں کسی دل میں جلا دیتا ہوں اور وہ برونق ہو جاتا ہے، تو میں پھر دوسرے چراغوں کو جلانے کے لیے اس چراغ کے قریب لاتا ہوں، وہ اس محفل کو جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب چراغ سے چراغ مجھے جلانا ہوتا ہے، مگر چراغ وہی ہوگا اس کے دل کے اندر جو جس ترتیب سے اس کے دل میں جلا تھا، اس کے دل میں بھی چراغ جلا ہوا ہو پہلے سے، وہی خواہش سے، اسی محبت سے، اسی خصوصیت کے ساتھ اس نے بھی اپنے دل کے اندر ذکر جاری کر لیا ہو۔ اگر ذکر جاری کر لیا ہے تو میں اپنے چراغ کی روشنی صرف اس ذکر والے کو دوں گا جو اس محبت سے جل رہا، ذکر کر رہا ہوگا کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچانا۔ تو میں اس بندے کو اپنے اس بندے کے قریب لا کر اس کی روشنی صرف اس کے دل پر ڈالوں گا جو اللہ کے قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہوگا، ورنہ چراغ نہیں جلے گا، ذکر کرتا رہے گا۔ ذکر کرنا دوسری چیز ہے، چراغ دوسری چیز ہے، اس کی محبت مگر چراغ نہیں ہے۔ چراغ صرف وہاں جلاؤں گا جو اللہ کے خوف سے جل رہا ہو، خوف سے ذکر میں مصروف ہو۔ اور اس کی شان یہ بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر فجر اور عصر کے وقت اپنا ذکر کبھی نہیں روکتے، سارے دن تو مصروف رہتے ہیں، مگر فجر اور عصر میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں اس چراغ کی روشنی، دیکھیے یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس چراغ کی روشنی صرف ان قلبوں پر ڈالتا ہوں جو دوسرے قلب بھی اللہ کے خوف سے ذکر مصروف ہو جائے، تو وہ روشنی ان چراغوں پر بھی پڑتی ہے، ان دلوں پر بھی پڑتی ہے، پھر وہاں بھی جب لو لگ جاتی ہے تو وہاں چراغ جل اٹھتا ہے۔ اب وہ پاس بیٹھتے ہیں، چراغ سے چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سینہ بسینہ۔ اب وہ جو ہے نا چراغ، جب چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ جلتے 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 ساری دنیا رونق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان، اپنے چراغ
کی جو اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے اس سورہ نور کو پڑھ کے کہ دیکھیے چراغ ہم تو سنتے تھے، وہ قرآن پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیسا چراغ ہے جو بجھایا بھی نہیں جا سکتا اور جلتا بھی ہے اللہ کے خوف سے اور پر رونق ہوتا ہے، ساری دنیا سے رونق ہو جاتی ہے. جیسا اللہ خود اپنے لیے کہتا ہے اللہ نور سماوات، 3 جملے کہے اللہ نے، اللہ ہے، نور ہے اور بھی سماوات ہے. 3 چیزیں چراغ میں موجود ہے، اللہ ہے، وہ نور ہے، چراغ ہے. سمجھ نہیں یہ پیرالل ہے اس بات کے کہ اللہ نور و سماوات اس انداز میں ہے کہ کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ اس کے نور سے منور ہے، مگر چراغ ان دلوں میں جلتا ہے جو اللہ کے خوف سے جلائے جاتے ہیں. تو میں ان دلوں میں اپنا چراغ جلا دیتا ہوں اور پھر چراغ سے چراغ جلاتا رہتا ہوں جو قیامت تک جلتے رہے گا. تو میرے بھائیو بس یہی میرا بیان تھا. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے اور آپ سب کے دلوں میں یہ چراغ جل اٹھے، اور اس لیے جل اٹھے کہ ہم قیامت روز حشر والے دن کی سختیاں پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں سے محفوظ رکھیو، ہمارے ماں باپ کو محفوظ رکھیو. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ تیرا یہ ذکر اپنے دل سے کبھی نہیں ہٹاؤں گا، میں تیرے ذکر میں مصروف رہوں گا. اس کے بدلے میں مجھے روز قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھنا. آمین ثم آمین. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے تیرا کلام پاک پڑھا سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے چراغ سے بہت مانوس ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں چراغ جلا دے جو قیامت تک جلتا رہے. اے اللہ چراغ کو جلا دے، اللہ چراغ کو جلا دے تاکہ ہمارا دل تو مسرور رہے گا، مگر تیرا چراغ بہت ضروری ہے. اس سے نور پھیلتا رہے گا اور تیرے نور کو ہم پھیلاتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. اے اللہ ہمیں تیرے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، روز محشر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، پل صراط کی پریشانی سے محفوظ رکھنا، اور ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمانا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وانت صلی اللہ علیہ وسلم.